الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے، تین طرح کے لوگ، تین طرح کے شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، دوسرا وہ کہ جو میری سنت کو زندہ کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، اور آخری یعنی تیسرا ارشاد فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا کہ سنت کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے سنت پر عمل کرنا، سنت کی ترغیب دینا، سنت کو پھیلانا اور اس کے فضائل بیان کرنا وغیرہ، سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو سنت رائج نہیں ہے، یعنی مثال کے طور پہ بہت سی سنتیں ایسی ہیں جو اس وقت بہت ہی کم یعنی گنتی کے لوگ ہی پوری کرتے ہیں، یا بعض ایسی ہیں جو بالکل ہی ادا نہیں ہو رہی، تو ایسی سنتوں کو بڑھانا جو ہے یہ بھی سنت کو زندہ کرنا کہلاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں بہت سی سنتیں عام ہیں، امامہ پہننا، پھر امامے میں بہت سے رنگ ہیں، مختلف رنگوں کے امامے آج بھی رائج ہیں، بعض رنگ ابھی عرف کے مطابق رائج نہیں ہے بعض علاقوں میں، تو اگر انہیں کسی طریقے سے رائج کر لیا جائے اور ہو جائے تو سنت زندہ کرنا کہلائے گا۔ اور قیامت کے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا اور اس کی پیٹھ اس وقت ہمارے پاس ہے، یعنی اس وقت اس کی جو سامنے والا حصہ ہوگا وہ ہمارے سامنے ہوگا اور یہ بہت ہی قریب ہوگا، اور اسی لیے اس کی تپش بہت زیادہ ہوگی۔ تو اس صورت میں کہ جب ہم دنیا میں اپنے نبی پاک علیہ السلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے ان کی امتی کی پریشانی دور کریں کسی مسلمان کی، تو سنت پر عمل کریں، اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت کریں تو انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ راز کے حوالے سے ہوگی۔ یہ راز کیا ہوتا ہے اور راز کی حفاظت کیسے کی جائے، اور اس دور میں راز دوسروں کو دینا، لوگوں پر اعتماد کرنا، یہ کس قدر ہمارے لیے آسان یا مشکل ہے، یا اس کے حوالے سے مختلف معاملات ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، راز کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ آپ جسے اپنا راز بتا رہے ہیں اس کے بارے میں پوری چھان بین کرنا، اور اس کے بعد اعتماد کرنے کے حوالے سے جو طریقہ کار ہوتا ہے، درجہ بدرجہ 1 by 1 اس کو پرکھنا، اس کے بعد اعتماد میں لینا، اس کے بعد ہی راز کو افشا کرنا ہوتا ہے۔ اور راز بھی بغیر کسی وجہ کے نہیں بتایا جاتا، یعنی کوئی ایسی وجہ ہو، اور وجہ ایسی ٹھوس وجہ ہو جس کے بعد اور کوئی چارہ نہ ہو، اور وہ بھی اعتماد کا بندہ ہو، آپ کو یقین ہو کہ یار کچھ بھی کر لے گا لیکن راز نہیں دے گا۔ یعنی بعض لوگوں کا آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، بھائی ہم لڑ جائیں مر جائیں، ایک دوسرے کی راز کی باتیں دوسروں کو نہیں بتائیں گے، دشمنیاں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، خون ہو جاتے ہیں، لیکن تنہائی میں گزرے ہوئے لمحات جو ہیں وہ آگے پیچھے نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ اچھے ہوتے ہیں، ان کا اخلاق، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ بعض معاملات کی وجہ سے اختلاف تو کرتے ہیں لیکن راز کی باتیں راز ہی رہنے دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ دوستوں میں ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے، بہن بھائیوں پر نظر ہوتی ہے، بیوی پر نظر ہوتی ہے، سب کے اوپر گھریلو معاملات ان کے پیش نظر ہوتے ہیں، لیکن جھگڑا ہو جانے کے باوجود دشمنوں تک ان کا کوئی راز نہیں پہنچاتے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ جو معاہدے کیے جاتے ہیں، عہد کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ راز کی بات راز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنا فرض ہوتا ہے۔ ایک طرح سے ہم اس کے امین ہوتے ہیں، اس کی امانت ہوتی ہے ہمارے پاس، یعنی ہر بات ہماری راز ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہو
یعنی ابھی تو کیونکہ میری ایسی گفتگو ہے کہ جو ہر بندے تک پہنچ جاتی ہے، لیکن آف دا کیمرہ یا آف دا ریکارڈ جو میری بات ہوگی وہ بغیر اجازت کے بھی اور ویسے بھی آگے پیچھے کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اخلاقی اعتبار سے یہ بندے کو چاہیے کہ ہر طرح کی گفتگو میں احتیاط برتے، ضرورتاً بھی اپنے آپ کو مطلب ایسا لا تعلق رکھے کہ لگے کہ یار واقعی یہ بندہ میرے کام کا ہے، اعتماد کا بندہ ہے، وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ دوسری بات کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ تو دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ راز کی حفاظت کے حوالے سے احادیث میں بہت ذکر ملتا ہے۔ میں چند روایات بیان کروں گا اور آپ سے یہ عرض کروں گا، مثال کے طور پر میرے اور آپ کے درمیان اگر کوئی بات ہوتی ہے، کسی بھی طرح کی بات ہو، یعنی اچھی ہو بری ہو، چاہے وہ دینی گفتگو ہو، لیکن موقع محل اور اس گفتگو کی نوعیت کے لحاظ سے آپ آگے پھیلانے میں وہ مسائل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات سامنے والا بندہ اگر واقعات بیان کرتا ہے تو پھر سامنے والے کے لیے نشاندہی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بات کرنا جس سے سامنے والے کا راز افشا ہو اور سامنے والے کو اس کا اندازہ ہو جائے تو یہ درست نہیں ہوتا۔ یعنی میرے اور کسی کے درمیان بھی ہونے والی ہر گفتگو راز ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو یا بندہ اجازت دے دے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایسی گفتگو جو میرے اور کسی اور کے درمیان ہوئی ہو، میں اجازت دوں یا نہ دوں، یعنی اجازت بعض اوقات ہم لوگ سرسری طور پہ گفتگو کر ہی دیتے ہیں اور میری اجازت نہ دینے یا دینے کا تعلق نہیں ہوتا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ظن غالب ہے کہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ حتی الامکان ہر بندے سے چھپائی جائے گی بات، اور اس کو فتنے سے بچانے کا حتی الامکان کوشش کی جائے گی۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کریت کر گفتگو معلوم کرتے ہیں، ریکارڈنگ کر کے پھر آگے پیچھے کر دیتے ہیں، اب تمہیں یہ کام کرنا ہوگا ورنہ یہ ریکارڈنگ آگے پہنچ جائے گی۔ تو یہ دوسروں کو بہکانا اور دوسروں کو بلیک میل کرنا یہ درست نہیں ہوتا۔ میں چند روایات عرض کروں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اور دیگر اکابرین جو ہے وہ راز کی کیسے حفاظت کیا کرتے تھے۔ پہلی حدیث تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ والی، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حاضر خدمت ہوئیں اور گفتگو ہوتی رہی۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کان میں کچھ فرمایا تو آپ رونے لگیں، پھر کان میں کچھ فرمایا تو مسکرانے لگیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے کان میں بات ارشاد فرمائی تھی اور یہ تو راز کی بات تھی، میں آپ کو اس بارے میں نہیں بتا سکوں گی۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پردہ فرما گئے تو کافی عرصے بعد آپ نے کہا کہ میں اپنے حق کے لحاظ سے آپ سے پوچھتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا بات تھی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے درمیان ہوئی تھی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ میرا جو انتقال کا وقت ہے وہ قریب ہے، یعنی میں دنیا سے پردہ فرمانے والا ہوں۔ تو اس وقت میں رونے لگی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکر نہیں کرو، میرے جانے کے بعد جو سب سے پہلے جو میرے پاس آنے والا ہے یعنی پردہ فرمائے گا وہ آپ ہوں گی۔ اس پر میں مسکرانے لگی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ راز کیسی بھی بات ہو کان میں کی جائے تو وہ کسی بھی صورت کسی کو نہیں بتائی جاتی، اور یہ شرعاً بھی بعض صورتوں میں شرعاً درست نہیں ہوتا، بعض صورتوں میں اخلاقاً درست نہیں ہوتا، اور بھلے خاصی بے تکلفی ہو، ابے تبے والا معاملہ ہو، بھلے دوستوں میں وہ چلتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی چیز بھی چھین کر کھا لیتے ہیں، وہ عرف ہوتا ہے اس میں، لیکن یہ ہے کہ بات آگے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ سے ڈرنے کا معاملہ ہے۔ سامنے والا کل کو آپ کو کوئی خطرناک بات بتا دے، یعنی آپ نے اس کی چھوٹی بات نہیں رکھی تو بڑی کہاں رکھیں گے، اور وہ اگر ہوگا تھوڑا سلجھا ہوا عقل مند ہوگا تو وہ خاصی نظر رکھے گا کہ میری کون کون سی بات جو ہے وہ کہاں کہاں تک جا رہی ہے، تو اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس کس
کے ذریعے کیا کیا بات کرتا رہا ہے، تو اس سے معاملات کا ادراک ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے میں یہ گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ موجودہ دور میں یہ خاصی بہت سی بیماریاں پھیل رہی ہیں، بہت سی جو ہے وہ معاشرتی برائیاں پھیل رہی ہیں، ان میں ایک یہ بھی کہ ہم ہر کسی کا کچا چٹا کھول دیتے ہیں، ہر کسی کا راز آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسا نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی، مزید بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔